بسم الله الرحمن الرحيم. عن عوف بن مالك بن طفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عقاء أعطته عائشة رضي الله عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن زبير أبدا. فاستشفى ابن زبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نظري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن المخرمة وعبد الرحمن ابن أسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنظر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: أكلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلموا أن معهما ابن الزبير. فلما دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدهما ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نظرت والنظر الشديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، وعاتقت في نظرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نظرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. انتهى اليوم. ترجمہ و تشریح. یہ اہم احادیثوں میں سے آج ایک اہم موضوع پر بحث کی گئی ہے، ایک بہت اہم آپس میں اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ کو آپس میں اختلافات کو دور کیا گیا ہے. یہ تقریباً ایسا معاملہ نا اتفاقی کا، کسی کے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا، یہ عام بات ہوتی ہے. اسلام اس لیے آیا کہ بچھڑے ہوئے دلوں کو ملائے اور ملے ہوئے دل کو ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع سے ایسے حدیث ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں جس سے دو مسلمانوں میں جھگڑا کا ہونا طبیعی چیز ہے، ہو سکتا ہے. یہ ایسی قوم ہے کہ قرآن اور کتاب اللہ کے باوجود بھی آپس میں اختلاف ممکن ہے، اور یہ طبیعی چیز ہے، نیچرل ہے، ہو سکتا ہے. مگر سب سے بڑا پرابلم کہاں ہے کہ جہاں اس کا حل نہ ہو. اسلام میں اس کا حل ہے. یہ ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان کا. ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے بہن کا لڑکا ہے، یعنی حضرت عائشہ ان کی خالہ ہوتی ہیں. اب دونوں کے درمیان اختلاف کہاں سے شروع ہوئی؟ اس اختلاف کی بات یہاں ہے. یہاں ہے راوی عوف بن مالک
بنت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرید و فروخت یا وہ عطیہ جو ہمیشہ فراخ دلی کے ساتھ کیا کرتی تھی اس کے بارے میں ان کا ایک ریمارک تھا عبداللہ بن زبیر کا. کیا تھا؟ قسم خدا کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے رک جائیں یا میں ان کو روک دوں. دونوں لفظ ہے. یا اس نے کہا حضرت عائشہ کو رک جانا چاہیے اس طرح کے کام کرنے سے یا میں ان کو روک دوں. دونوں بات کہا ہوگا. راوی نے دونوں بات نقل کی اس طرح سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوگوں سے پوچھا کہ صحیح میں اس نے ایسی بات کہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اس نے یہی بات کہی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں هو للہ، یہ اس کا یہ بولنا اور وہ شخص کو اللہ کے راستے میں میں نے چھوڑ دیا اور مجھ پر نظر ہے، میں نظر رکھتی ہوں کہ میں ابن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی. نظر کس بات کی رکھیے؟ کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی. تو یہ بات کچھ عرصے کے بعد جب بات چیت بند ہو گئی اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ وہ بات کرنا نہیں چاہتی ہیں، تو انہوں نے دوسرے لوگوں کے ذریعے سے سفارش کروائی کہ آپ ان سے بات کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، قسم خدا کی میں بات اس سے نہیں کر سکتی اور اس بارے میں تم میں سے کسی کی شفاعت اور سفارش مان نہیں سکتی اور میں اپنا قسم بھی اور اپنی نظر بھی نہیں توڑ سکتی. کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں میں سے کسی کی شفاعت بھی نہیں مان سکتی، انا اپنا قسم توڑ سکتی ہوں. اب اتنا رک گئی یہاں پر. آپ امہات المومنین ہیں بھائی، اب ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے ابھی. اب سب سے بڑی شخصیت کی بات ہے. کہتے ہیں یہ بات، یہ مدت اور یہ جدائی اور بڑھ گئی. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمی کا نام ہے، مخرمہ یعنی مسور بن مخرمہ اور ایک ہے عبد الرحمن بن اسود. دونوں سے بات کی کہ آپ دونوں مجھ کو جیسے بھی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرائیے اور میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ کے پاس مجھ کے داخل کر دیجیے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حلال نہیں کہ وہ مجھ سے تعلقات توڑ لیں. اگر میں آمنے سامنے ہو جاؤں تو پھر اب ان کے لیے حلال نہیں رہے گا کہ مجھ سے جدائی باقی رہے، میرے تعلقات ٹوٹ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو پھر مسور اور عبد الرحمن بن اسود دونوں نے ان کو اپنے ساتھ لایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں. آنے کے بعد دروازے سے آواز دیتا ہے نا کہ اجازت کی کہ بھائی اندر آنا چاہتا ہوں کیا. تو انہوں نے اجازت مانگی اور سب سے پہلے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم لوگ اندر آ سکتے ہیں؟ یہ جملہ جو استعمال کیا نہیں جمع کا، پلورل کا، ہم لوگ آ سکتے ہیں. میں نہیں کہا وہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، سو نہیں کہا ہم لوگ آ سکتے ہیں. حضرت عائشہ نے وہ سمجھ کے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اندر. تو انہوں نے کہا ہم سب آ جائیں. دوبارہ سوال کیا کیا ہم سب لوگ آ جائیں؟ تو کہا انہوں نے فرمایا ہاں سب لوگ داخل ہو جاؤ. لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ ابن زبیر ہے. جب یہ لوگ داخل ہوئے تو ابن زبیر تو ان کا بھانجا لگتا تھا، یہ حجاب کے اندر میں گھس گیا، جہاں حجاب ہوتا ہے اس کے اندر میں گھس گیا، جہاں ان دونوں کو اجازت نہیں تھی جانے کی، یہ اندر گھس گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے لگ گیا اور ان کو اللہ کا واسطہ دینا شروع کیا اور رونا شروع کر دیا.
اور مسور اور عبد الرحمن، یہ دونوں بھی اللہ کے واسطہ دے کر کہنے لگے. یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں باہر کے جو لوگ بولتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے کہ ایک کسی سے بات چیت کرنا، اس سے الگ رہنے کو منع فرمایا ہے، اور کسی مسلم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے. یہ لوگ بولا کرتے تھے. اس طرح سے بار بار دہرا رہے ہیں. وہ لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ باہر سے اس کلمہ کو دہرا رہے تھے. کہتے ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ نصیحت، تذکرہ اور یہ سب باتوں کی بڑی کثرت ہو گئی، لمبی ہو گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی رو پڑی اور کہنے لگی کہ میں نے نظر مانی ہے اور یہ بہت سخت نظر میں نے مانا ہے. یہاں تک کہ زبیر سے بھی بات کری، ابن زبیر سے بھی باتیں کر لی، تو ان کو اپنے گلے لگائی پھر سے، اور اپنے نظر نیاز کے لیے جو نظر رکھی تھی، اسلامی قانون کے مطابق کوئی نظر رکھے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو قسم توڑنے کا ہے. کیا ہے قسم توڑنے کا حکم؟ کیا ہے؟ 3 روزے ہیں آخری. ایک ہے ایک مومن غلام آزاد کرنا سب سے پہلا، اگر یہ نہ ہو تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا. اگر یہ سب چیز نہیں ہے تو 3 روزے رکھنا. یہ لکھا ہے 7واں پارہ کے شروعات میں لکھا ہے. 7واں پارہ الٹائیے، وہ اسی پہلے پیج میں ختم ہونے سے پہلے. تو یہ ہے. تو ان کا کام تھا، جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے بات کر لی، قسمیں ٹوٹ گئی، تو کیا کرنا تھا؟ ایک مومن غلام آزاد کرنا تھا. نہیں، انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے 40 غلام آزاد کیے. 40 غلام آزاد کیے. اور جب بھی آپ فرماتے ہیں راوی کہ جب بھی وہ اپنا یہ نظر یاد کرتی تھی، نظر جو مان لی تھی یہ یاد کرتی تھی تو روتی تھی، یہاں تک کہ ان کے آنسو سے ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. یہاں تک بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. اب اس کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ مسلم قوم میں یا کسی قوم میں جہاں 2 آدمی ہوگا تو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اور اسلام میں اس کا حل ہے. اسلام میں اس کا حل ہے. حل یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ جدائی منع ہے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ دوسرے آدمی کے، ہم پہلے بھی بیان کر دیے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، کہ جہاں اختلاف ہو تو پڑوسی کا حق ہے کہ اس اختلاف کو درست کرائے. اگر ان دونوں کو اگر معلوم ہو اور اس کے حل سے نہیں حل ہوتا ہو تو اس سے اور بڑا پڑوسی جو ہے، پورے سوسائٹی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں جھگڑنے والوں کو، روٹھے ہوئے انسان کو منائیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری نہیں ادا کر، جیسے کہ ان دونوں صاحب کو انہوں نے ذمہ داری دیا، اللہ کا واسطہ دیا کہ آپ سے مجھے وہاں داخل کروا دو، تو کہا تو بھائی تم دونوں کے معاملہ ہے، ہم اس میں کیوں پڑے. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مقدس شخصیت موجود ہے، اور دوسری طرف ابن زبیر ہے، وہ بھی اپنی جگہ بہت معزز صحابیوں میں سے ہیں. تو بھائی تم دونوں کے مسئلے ہیں، تم دونوں حل کرو. لیکن یہاں نہیں، تیسرے فریق کو اگر وہ انوالو نہیں کرتا ہے تو باہر والوں کو کہنا کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرو جلد سے جلد، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ شخص نہیں کرتا، لیکن اگر وہ خود کرنا چاہتا ہے تو باہر والوں کو مدد کرنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے. 3 دن سے زیادہ مسلمانوں میں جھگڑ لڑائی کو طویل دینا اچھا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں. لہٰذا اللہ کی ناپسندگی بڑھیا ہے یا آپس میں مل جانا بڑھیا ہے؟ آپس میں مل جانا بڑھیا ہے. اللہ اور رسول خوش ہو جائے. بہرحال آج کے سبق میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سارے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ان کے جو مسائل اللہ تعالی ان کو حل فرمائیں. جو بیمار
ان کو اللہ تندرستی عطا فرمائے، صحت عافیت عطا فرمائے، اور جو مجبور ہے ان کی مجبوری کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔